ایک بات بالکل ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ فرقہ واریت پائی جاتی ہے، تو یہاں الگ الگ فرقوں کے ماننے والوں میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور بڑا ہی خطرناک قسم کا تھنک ٹینک ہے کہ انڈیویجول لیول پر، انفرادی لیول پر یہ جو ہر فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ایسے ٹرین کیا گیا ہے کہ ان کو دین سے زیادہ فرقوں کی نالج ہوتی ہے، اور وہ اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں اور اسی پہ اڑے رہتے ہیں، چاہے ان کے سامنے آپ شواہدات دے دیں، پروف دے دیں، حوالہ جات دے دیں، قرآن دکھا دیں، احادیث دکھا دیں، ریگارڈلیس آف اینی فرقہ۔ تو لوگ زیادہ تر جو ہے ضد پنے پہ رہتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی بات کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور چیز جو ان میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے فرقے کے جو بھی ان کے اسکالر ہوں یا علماء ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی علماء کے نام سے مشہور ہوں، جیسا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے علماء کے نام سے لوگ مشہور ہیں کہ جو علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ ان کو علماء کا، اولیاء کا، شیخ الاسلام کا، شیخ الحدیث کا، میں کسی فرد مخصوص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو ان کو یہ درجہ دیتے ہیں، اور اپنے اپوزٹ جو ان کے جو فرقے والے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے، ان کو گمراہ کہا جاتا ہے، ان کو بدترین مسلمان، بدترین انسان کہا جاتا ہے۔ تو فرقوں کے اندر یہ جو چیز پیدا کی گئی ہے، منافرت اور ایک دوسرے سے کیا بولتے ہیں، ایک بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی سوچ کہ میں صحیح وہ غلط، تو یہ جو سوچ ہے اس کا کانسیکوینسز بہت غلط ہوتے ہیں۔ تو اسی کی رو میں بہ کر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ لوگوں کو بہت زبردست طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت۔ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں نے باقاعدہ ان سے تشریح پوچھی ہے شرک اور بدعت کی، انہیں نہیں پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ کوئی بات دین میں سمجھ، ہاں یہ شرک ہوگا، ہاں یہ بدعت ہوگی، اچھا بدعت جو ہوتی ہے یہ آگے چل کے شرک بن جاتا ہے۔ ارے بھیا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ دین اسلام کو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہے، مشرک بن چکا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک ہوگا، لیکن آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے، آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ دین کے ٹھیکیدار بن جائیں اور لوگوں کو مشرک قرار دیں؟ مشرک کا مطلب ہے آپ لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک بات سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا تو وہ دونوں میں سے ایک کے حق میں بات صحیح ہوگی حدیث کی روح سے، یعنی کہ دونوں میں سے ایک بندہ کافر ہوگا۔ تو جس بندے نے دوسرے بندے کو مشرک کہا، اگرچہ تو وہ مشرک نہیں ہے، تو یہ ہو گیا۔ تو لہذا اپنی زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیا کرے۔ اور میں ان تمام تر لیڈران کو اور عہدیداران کو اور نامی گرامی یا علماء یا بھٹکے ہوئے علماء یا علماء سو سے یا دیندار کے لبادے میں گھومنے والے، بالکل ہی وہ امت کو گمراہ کرنے والے میں جو علماء ہیں، ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی قوم کو یہ شرک بدعت کے فتووں سے نکالیے، یہ ایک دوسرے کو جہالت کی رو میں بہنے سے بچائیے، اور دین کا کام سکھائیے، انہیں نمازوں کی طرف لگائیے، تبلیغ کی طرف لگائیے، ان کو قرآن کی طرف لگائیے، یہ فالتو کے چکروں سے، فالتو کے ہتھ کنڈوں سے انہیں نکالیے، اور امت کو خدا را یہ شرک اور بدعت کی لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ پریڈ سے باہر نکالیں۔ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہیں، اور اس کے اینڈ میں نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ شاید آپ کی یہ جو آپ نے نفری تیار کی ہے شرک اور بدعت کی رٹ لگانے والی، شاید یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہتے کہتے کہیں خود اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ تو لہذا خدا را ہوش کریں، اور اپنے یوٹیوب کی آڈینس بڑھانے کے لیے، اپنی ریٹنگ کرنے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے، دوسروں کو نیچا گرانے کے لیے ان ہتھ کنڈوں سے باز آئیے، فرقہ وارانہ تعصب سے باہر آئیے، فرقہ واریت سے باہر آئیے، جہالت سے باہر آئیے، ان باکسنگ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شریعت ہے، جو علماء حق بیان کرتے ہیں، وہ بیان کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔